ماہ رمضان المبارک سے پہلے اگر آپ نے اپنی شہادت والی انگلی اپنی ناف کے اوپر رکھ کر یہ عمل کر لیا تو 3 منٹ کے بعد آپ کو اس کے ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے، ایسی اس کی برکتیں دیکھنے کو ملیں گی کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اب سب سے پہلے آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مقصد ہے، دنیا کی کوئی بھی چھوٹی بڑی حاجت ہے، بس آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں، بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے نا، اس کو غذا کا سارا بندوبست ناف سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے رزق اسی طرح آسانی کے ساتھ آپ کو ملے جس طرح بچے کو ماں کی پیٹ کے اندر اس کی بغیر محنت کے ملتا ہے، اسی طرح آپ کو بغیر محنت کے رزق ملے، زیادہ مشقت نہ اٹھانی پڑے اور تھوڑی محنت پر اللہ زیادہ رزق عطا فرمائے، جیسے تھوڑی عبادت پر وہ زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اسی طرح اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنی ناف کے اوپر انگلی رکھ کر یہ ضرور پڑھیں۔ اسی طرح جن خواتین کے پاس اولاد نہیں وہ اولاد کے تصور سے پڑھیں، جن کے پاس روزگار نہیں ہے وہ مرد حضرات روزگار کی نیت سے پڑھیں۔ مطلب دنیا کا جس کا جو بھی مقصد ہے وہ اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی چند منٹ نہیں گزریں گے اور وہ اس عمل کی برکتیں خود دیکھ لیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلا جو اس میں مبارک پڑھنا ہے وہ ہے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی پاک ذات ہے، اللہ کی رحمت کا کیا کہنا، ساری زندگی گزر جاتی ہے اور لوگ 3 یا 4 مرلے کا مکان نہیں بنا پاتے۔ اللہ پاک آسان ذکر کرنے پر اپنے بندوں کو اپنی جنت میں بے حساب زمینوں کا مالک بنا دیتا ہے، جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کتنا آسان ذکر ہے۔ اسی طرح ایک بڑا ہی آسان ذکر قرآن پاک کا یہ لفظ بھی ہے سبحان اللہ۔ اس لفظ کی شان کا کیا کہنا، بظاہر تو چھوٹا سا بول ہے مگر عظمت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ کوئی سبحان اللہ کہے اس کے ساتھ میرے رب کی شفقتیں، پیار، یہ ذرہ نوازیاں اس کے ساتھ ہوں تو پھر یہ قیمتی ہے، اس کا بول قیمتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صرف ایک بار یہ اس میں مبارک پڑھتا ہے، اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کے نام کا ایک درخت اللہ جنت میں لگا دیتا ہے۔ اسی طرح جو اس کو 100 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، تخت میلوں لمبا، بعض جگہ 40,000 بعض جگہ 70,000 اور اس پر کرسیاں لگی ہوئی اور اس پر جنات اور انسان بیٹھے ہوئے اور ہواؤں میں تخت اڑتا جا رہا ہے۔ ایک بندہ نیچے تھا، اس نے اوپر حیرت سے دیکھا اور کہا سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تخت کو نیچے اتارو۔ جب تخت کو نیچے اتارا تو وہ بندہ پریشان ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا مجھے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، تم نے یہ بولا جو بول ہے یہ بول سدا رہے گا۔ سلیمان بن داؤد کا یہ تخت ختم ہو جائے گا لیکن یہ تیرا بول ہمیشہ سلامت رہے گا اور اس کا اجر و ثواب تمہیں جنت میں بھی نصیب ہوگا، اس دنیا میں بھی اس کا اجر و ثواب تمہیں ہمیشہ کے لیے ملتا رہے گا۔ تو یہ وہ اس میں مبارک ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح محمد حکیم محمود بیان کرتے ہیں میں نے سبحان اللہ کی اتنی طاقت اتنی فضیلت آج تک نہیں دیکھی۔ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے زمین و آسمان کی خلا بھر جاتی ہے، دوسری دفعہ کہنے سے 7 آسمان اور اوپر اور 7 زمینیں نیچے تک جو کچھ خلا ہے یہ ساری اس کے ثواب کے ذریعے اللہ بھر دیتا ہے۔ کتنا یہ نرالا عالی شان اس میں مبارک ہے۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، بالکل مختصر سا آسان سا، صرف 33 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کا 33 بار پڑھنا یہ تمہارے لیے اتنا افضل ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا بہترین ہے۔ اس کو تسبیح فاطمہ کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، جو حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تسبیح بتائی تھی نا، انہوں نے آقا علیہ السلام نے یہ اسم مبارک ان کو بھی بتایا تھا۔ اور اسی طرح حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن حبان کی ایک حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 عادتیں ایسی ہیں جو مسلمان بھی اس کی پابندی کرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔
وہ دو عادتیں آسان ہیں لیکن اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ کہ نماز کے بعد یہ کلمات ضرور پڑھ لیا کریں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر شمار فرما رہے تھے کہ یہ پڑھنے میں تینوں کلمات نمازوں کے بعد اس طرح اعمال ترازو میں 10 گنا ان کے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کلمات آپ نے آج پڑھنے ہیں۔ اس عمل کو آپ کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن رمضان سے پہلے ایک بار اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا۔ بس یہی درخواست ہے، جس نے کر لیا وہ زندگی بھر دعائیں دے گا۔ وہ بندہ اتنا اللہ کا مقرب ہوگا، اتنی اس پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا کہ وہ شمار کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انگلی شہادت کی ادھر ہو، آپ کی ناف کے اوپر تسبیح لے لیں جو 33 دانوں والی ہوتی ہے، وہ لے لیں، ہاتھ کی انگلیوں پہ اکاؤنٹ کر لیں، اکاؤنٹنگ والی جو تسبیح ہوتی ہے اس کے اوپر پڑھ لیں، جیسے آسانی ہو۔ لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کے اندر آپ نے تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، کمی پیشی خدارہ نہیں کرنی۔ اب یہ جو سبحان اللہ، یہ تسبیحات جو بتا رہا ہوں، اس کے اول آخر درود پاک بھی نہیں پڑھنا۔ درود پاک جس مقام پر پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے اس مقام پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ارشاد نبوی، جو شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگاتا ہے کہ اتنا بڑا درخت کہ عربی نسل کا گھوڑا اگر 70 سال تک دوڑتا رہے تب بھی سایہ ختم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ پاک آخرت میں اتنی بڑی جنت دیتے ہیں کہ وہ 126 میل زمینوں کے برابر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کی زمین جو آخرت میں ہے وہ ہموار پلائن یعنی زمین ہے، اس کی جتنی عبادت ہوگی اتنا ہی اللہ پاک اس کو بنائیں گے، سجائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندے کا گھر بن رہا ہوتا ہے، سونا چاندی کی اینٹوں سے مشک کا سیمنٹ لگ رہا ہوتا ہے، فرشتے کام کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں اپنے کام کیوں بند کیا؟ وہ کہتے ہیں بندے نے عبادت کرنی چھوڑ دی ہے۔ ہمارے پاس بھی اسی طرح مٹیریل ختم ہو گیا، ہم نے بھی کام بند کر دیا، دوبارہ آپ بھی، پھر بندہ عبادت کرنا شروع کرتا ہے، پھر مکان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو جتنی زیادہ عبادت کی جائے گی، جتنا زیادہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اتنی ہی زیادہ جنت کے اندر اس کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اسم مبارک آپ نے پڑھا، اس کے بعد آپ نے پڑھنا الحمدللہ، 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 الحمدللہ۔ اب یہ کتنا عالی شان ہے، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، وہ پاک ذات ہے، تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں۔ جب کوئی رب کو اس طرح یاد کرتا ہے نا، اس طرح پکارتا ہے، رب اس کی پکار کو، فریاد کو فوراً سن لیتا ہے، پھر اس کی منشا کے مطابق اپنے اس بندے کو عطا بھی فرماتا ہے۔ یہ میرے رب کا بڑا کرم ہے، یہ میرے رب کا کتنا فضل ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے رب اسی چیز سے اپنے بندے کو نواز دیتا ہے۔ دیکھیں ماہ رمضان المبارک سے پہلے تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری فرماتے تھے۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے حضور دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان المبارک کا مہینہ کوئی عام نہیں ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور جس مہینے میں قرآن نازل ہو اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے، اور اس میں اللہ کی خصوصی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح اب آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، اور یہ اسم مبارک الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کا پہلا لفظ ہے، اس کو بھی آپ نے 33 بار پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں اللہ پھر فریاد کو سنتا ہے، اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے 34 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے 7 مرتبہ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تو یہ درود پاک بھی آپ نے ناف کے اوپر ہاتھ رکھ کر ہی پڑھنا ہوگا، یعنی ایک اپنی شہادت کی انگلی وہیں پہ رکھے اور یہ سارا عمل کرتے جائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک ہے، ہر چیز اسی کی ملک میں ہے، مگر وہ بذات خود کسی کی ملک میں نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ بادشاہ مطلق ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز کو بنایا ہے۔
انسانی ملکیت مجازی ہے مگر اس کی ملکیت دائمی ہے۔ ایک عالم کا قول ہے کہ ملک یعنی کہ ملک اس ذات کو کہا جاتا ہے جو اپنی ذات و صفات میں ہر موجود اور غیر موجود چیز میں بے نیاز ہو، یعنی کل موجودات اس کی ملکیت میں ہو، بغیر کسی امداد کے وہ تمام مخلوقات میں تصرف کرتا ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو جس وقت چاہے اپنے بندے کو جس چیز سے چاہے وہ نواز دے۔ اس لیے جو شخص بھی مال و دولت حاصل کرنے کا خواہش مند ہے کہ اچانک اس کی حالات بدلیں، آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی دنیا ہی بدل جائے اور اصول دولت کے راستے اس کے لیے کھل جائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جائے گا۔ جس کو روزگار نہیں ملتا، جتنی بیماریاں ہیں، جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، اس عمل کی بدولت سے ساری کی ساری حل ہو جاتی ہیں۔ ذاتی مکان بنانے کی حیثیت سے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، یعنی عمل ایسا ہے کہ بس آپ نے دولت، عزت، شہرت، ان تین چیزوں کی ہر شخص کو آرزو ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، یعنی میرے پاس دولت بے حساب ہو، ہر شخص چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ دولت کے ساتھ عزت بھی ضروری ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جن کے پاس دولت تو بہت ہوتی ہے لیکن عزت کوئی نہیں ہوتی، اور پھر لوگوں کے پاس غلبہ نہیں ہوتا۔ تو اس کی بدولت غلبہ بھی ہر میدان میں، ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا۔ تو اس لیے دوستو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اب یہ چیزیں آپ نے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہوگا، یا سلام، یا سلام، یا سلام۔ اس کا مطلب ہے اے سلامتی والے، اللہ ہر ایک چیز تمہارے لیے سلامت کر دے گا، اور اس کے ذریعے بواسیر، شوگر، بلڈ پریشر، جتنی بیماریاں، جتنی موذی مرضیں ہیں، اللہ سب سے تمہاری حفاظت فرما دے گا، کیونکہ یا سلاموں کا مطلب یہ ہے سلامتی والے۔ اللہ ہر ایک چیز کو سلامت کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمی اور نقص سے سلامت ہے، اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا ہے، اور جب ان میں شیطان قوت فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کی بنا پر اس سے پھر سے سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ جہاں امن خراب ہونے لگے وہاں اب بد امنی کے بعد پھر امن و سلامتی پیدا کر دینا یہ میرے رب کا کام ہے۔ انسان کو عموماً 4 چیزوں میں سلامتی کی از حد ضرورت پیش رہتی ہے، یعنی وہ کہتا ہے اس کا ایمان سلامت رہے، اس دنیا سے جائے تو ایمان کی حالت میں جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا جان سلامت رہے، اور تیسرے نمبر پہ چاہتا ہے اس کا مال سلامت رہے، کبھی نقصان نہ ہو، کبھی گھاٹا نہ پڑے، اس کا مال ہلاک نہ ہو۔ آپ نے کتنے جگہوں پہ سنا ہوگا اس کا سارا مال ہی ہلاک ہو گیا، اس کے گھر میں، اس کی دکان میں آگ لگی، سب کچھ ختم ہو گیا، وہ تو بیچارہ اب سڑک پہ آ گیا، بڑا مالدار تھا۔ اسی طرح ایسے بڑے بڑے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، اس لیے ہر وقت اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، اور انسان چاہتا ہے اس کا مکان بھی سلامت رہے۔ یہ 4 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں انسان کو بے حد سلامتی کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کو سلامتی خطرہ درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ کو اسم پاک سے پکارے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں سلامتی پیدا فرما دیتا ہے۔ جسمانی صحت و تندرستی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی رحمت سے اس بندے کو تندرست رکھے گا، سلامت رکھے گا، وہ محتاج ہو کر کبھی نہیں مرے گا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی صفت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا ہوگا، اس لیے اس کو پڑھنے والا شدید قسم کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کی کلی شفائیں اس کو ملتی ہیں۔ اصول علم کے لیے، حافظے کو تیز کرنے کے لیے، ذہانت کے لیے، لڑائی جھگڑوں سے نجات کے لیے، گھر میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت بد امنی کا شکار رہتے ہیں، کبھی کوئی جھگڑا، کبھی کوئی فتنہ، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، بس اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی سلامتی عطا فرمائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، 313 مرتبہ۔ اب کوئی مشکل نہیں ہے، یہ میرے خیال میں 3.5 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے، اور باقی چیزیں جو میں نے بتائیں 1-2 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے جو قرآن مجید کی ہے۔ اس طرح یہ 3 چیزیں آپ کی بنیں گی۔ پہلی وہ تسبیح فاطمہ جو میں نے آپ کو عرض کی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک جس کے اندر سلامتی ہے،
یہ سلامتی والا اسم مبارک پڑھنا ہے، کیونکہ ہر قسم کا امن و امان دینا یہ میرے رب کی ذات ہے۔ اس لیے دنیا میں جب فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے، انسانوں کی جان مال خطرے میں پڑ جاتی ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہی اپنی صفات کی بنا پر ان لوگوں کو اپنی پناہ میں لا کر امن دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے رب کی بارگاہ سے امن طلب کرنا ہے، راحت طلب کرنی ہے، سکون طلب کرنا ہے، تو انشاءاللہ وہ راحت اور سکون عطا فرمانے والی ذات ہے۔ تو آپ نے یا سلامو کو پڑھنا ہوگا، یا سلامو یا سلامو یا سلامو۔ اس کے بعد اب جو ایت مبارکہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ وہ ایت مبارکہ ہے جس کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا والی ایت کہا جاتا ہے، اور بہت مشہور ہے، یہ بھی ہر شخص کو یاد ہے۔ اب جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ساری کی ساری مشہور ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کسی کو نہ آتی ہو۔ اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس عمل کو ایک مرتبہ کرے۔ بار بار اس پر اتنا زور کیوں دے رہا ہوں؟ تاکہ ہر شخص اس سے مستفید ہو سکے، اس کی برکتیں حاصل کر سکے۔ دیکھیں یہ موقع بڑے سہانے موقع ہوتے ہیں۔ پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا کہ کچھ راتیں کچھ دنوں کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیا ہے اس امت کے لیے۔ یہ مہینہ بڑی فضیلت والا ہے، اور اس کے بعد آنے والا مہینہ وہ تو اس سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس لیے جب یہ دونوں مہینے آپس میں مل رہے ہیں تو آپ نے اس آخری عشرے میں کسی بھی دن اس عمل کو کریں۔ اب آخری عشرہ کیونکہ آج شروع ہو چکا ہے، تو آپ آخری عشرے کے شروع میں یا اس کے کسی بھی دن اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح۔ ویسے بھی انسان تنگی میں تو رب کو یاد کرتا ہے، لیکن فراخی میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کی اسی طبیعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حالت میں ہمیں پکارتے ہیں، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو اس طرح چل کھڑا ہوتا ہے جیسے کبھی اپنے آپ کو پہنچنے والی کسی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں انہیں اپنے کرتوت اس طرح خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو اس آیت کریمہ کو آپ نے اسی عاملین اور روحانی معالجین کے ہاں اس عدد کے بہت سے خواص ہیں، اس لیے مشکل حالات میں اس معمولی بنانے میں کوئی حرج نہ ہونا چاہیے۔ فقیہ الامت حضرت مفتی محمود نے اس کو لکھا تھا ایک جگہ پر، وہ کہتے تھے کہ یہ وہ آیت مبارکہ اگر اس کی تاثیر اور طاقت کا پتہ چل جائے نا تو انسان شب و روز اس کو پڑھتا رہے، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو وہ یاد کرتا رہے۔ اس لیے کہ آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد ہم انہیں اپنی رحمت چکھا دیں تو اچانک ہماری ایتوں کے بارے میں مکر کرنے لگتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ جو ہے اللہ ان کو ان کے مکر کی سزا دینے والا ہے۔ بلا شبہ ہمارے فرشتے تمہارے مکر کے کاموں کو لکھتے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں خشکی میں بھی سمندر میں بھی سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں اور لوگ اس بات پر مگن ہوتے ہیں، تو اچانک ان کے پاس ایک تیز آندھی آتی ہے، ہر طرف ان کی موجیں اٹھتی ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہر طرف سے اب ہم گھر گئے ہیں، اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس گھیرے میں اب ہمیں کون نکال سکتا ہے، پھر وہ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ تو ایسے معاملات میں ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو غم اور مصیبت سے نجات دلانے والی حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے ساحل پر اگل دیا تھا، اور اس آیت مبارکہ کی وہ کہتے ہیں برکت ہے، ان کی قوم کو بھی غم اور مصیبت سے نجات دی تھی۔ اسی میں وہ سب مومنین کے یہاں یہی معاملہ کرتا ہے، جبکہ کچھ صدق اور اخلاص کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پناہ مانگتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جب جو معاملہ پیش آیا تھا تو اس کا سبب یہ تھا کہ اب تعالیٰ کی عطاعت وہ کاملین کی ادنا ترین جو ہے وہ لگرگ پر وہ سخت پیرے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس سے کاملین کی تنقیص نہیں ہوتی بلکہ جلالت شان ظاہری ہوتی، اتنے میں بڑے ہو کر ایسی چھوٹی سی جو ہے وہ چیزوں کو انبیاء اور اولیاء بزرگان دین کے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتے ہیں۔ اس سبق کا میز واقعی میں ہمیں نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس وقت ہمارا مقصد صرف اور صرف یونس علیہ السلام کی دعا کی برکات کی طرف توجہ دلانا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذُو النون
حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں کی جانے والی دعا ایسی ہے کہ مسلمان اسے پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے بعد ناف سے اپنا ہاتھ اٹھائیں گے تو اس کے بعد جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ دعا رد نہیں فرمائے گا بلکہ ہر دعا آپ کی قبول ہو جائے گی۔ اب اس آیت مبارکہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہوگا صرف 7 مرتبہ، اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ارادہ جو بھی مقصد ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔